نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم کا رکوع نمبر 6 آیت نمبر 35 اور 36 یہ دو آیات زیر درس ہوں گی. ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے پروردگار اجعل هَذَا الْبَلَدَ، بنا دے اس شہر کو آمینہ امن والا، وَجْنُبْنِي اور دور کر مجھے، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ اس بات سے یہ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. رب انہن اے پروردگار انہن بے شک انہوں نے یعنی بتوں نے اضللن کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. فمن تبعنی پس جس شخص نے میری پیروی کی، فإنہ منی پس بے شک وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم پس بے شک تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیگر دعاؤں کا بھی ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی التجا ہے. یہاں جو ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے. اس سے مراد ہے مکہ المکرمہ کا شہر، یعنی مکہ کو امن کا بنانے کی دعا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو محترم بنا دیا، امن والا بنا دیا. بعض روایات کے اندر آتا ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تب سے اللہ نے مکہ کو بھی محترم بنایا. قرآن پاک کی یہ آیات سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے محترم ہونے کی اور پرامن ہونے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقہ سے اللہ نے مکہ کو، حرم کو امن والا بنایا. یہاں پہ لفظ ہے ھذا البلد آمنا، بلد پہ لام ہے یعنی معرف باللام ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے تب کی تھی جب اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں بس چکے تھے، شہر کی آبادی ہو چکی تھی، تو تب آپ نے یہ دعا کی تھی. سورۃ البقرہ کے اندر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، وہاں الف لام میم نہیں ہے، وہاں لام نہیں ہے، هَذَا بَلَدًا. وہ ابراہیم علیہ السلام نے تب دعا کی تھی جب حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لائے تھے، تو اس وقت پھر دعا کی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اور یہ دوسری دعا ہے کہ جب یہاں پہ بس چکے تھے تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر جیسے خود کو یاد رکھا ویسے اپنی اولاد کو بھی یاد رکھا. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کیا کریں. ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دعا کی نا، پہلے تو شہر کو امن والا بنانے کی دعا کی ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، ایک دعا تو یہ کی. پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور کر، شرک سے دور کر. شرک بہت بڑا گناہ ہے. قرآن پاک میں ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے نکے سے اونٹ کا جیسے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، ویسے مشرک کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے.
ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، بے شک مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے محبوب لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے محبوب اگر آپ بھی شرک کے قریب آئے تو آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ نبی سے شرک کا صادر ہونا ناممکن ہے، محال ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، لیکن اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے دراصل امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ جب میں نبی کو مخاطب کر کے یہ حکم دے رہا ہوں تو تمہیں اس سے جو ہے نا سبق حاصل کرنا چاہیے اور شرک جیسے بیماری سے دور رہنا چاہیے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور کر۔ اصنام کا لفظ آیا ہے، اصنام کہتے ہیں اصنام جمع ہے صنم کی، صنم مفرد ہے اور اصنام جمع ہے بتوں، تو یہ ان بتوں کے لیے اصنام کا لفظ صنم کا لفظ بولا جاتا ہے جو کسی کی شکل و صورت پر بنائے گئے ہوں، جیسے حابیل کی شکل پر حبل نامی بت بنایا گیا تھا، یہ حبل نامی بت ہے نا، یہ حابیل کی صورت پر اور حابیل کے نام پر بنایا گیا تھا۔ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے بت ہیں جو کسی نہ کسی کی شکل و صورت پر بنائے جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اصنام۔ بتوں کی ایک اور بھی قسم ہے جو کسی کی شکل پر نہیں ہوتے، جو کسی کی شکل پر نہیں ہوتے، ایسے بغیر شکل و صورت کے کوئی چیز ایسے بنا دی جاتی ہے پتھر کی، لکڑی کی، اور اس کو خدا سمجھ لیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ انسان بڑا عجیب ہے، اگر ماننے پہ آئے تو گوبر کو خدا بنا لے، نہ ماننے پہ آئے تو سچے خدا کا انکار کر دے۔ آپ دیکھیں فرق باطلہ میں نظر دوڑائیں، عجیب و غریب لوگ ملتے ہیں جنہوں نے عجیب و غریب چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے کس چیز کو خدا بنا رکھا ہے، کسی نے کس چیز کو خدا بنا رکھا ہے، اللہ کی طاقت کسی نے کس چیز میں سمجھ رکھی ہے تو کسی نے کس چیز میں سمجھ رکھی ہے۔ تو وثن کہتے ہیں، قرآن پاک کے اندر جو بتوں کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اوثان، جس کا مفرد ہے وثن، جمع اوثان ہے۔ وہ کہتے ہیں وثن اس بت کو کہتے ہیں جو بغیر شکل و صورت کے ہو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حاتم تئی کا بیٹا تھا، مسلمان ہوئے، پہلے عیسائی تھے، مسلمان جب ہوئے تو ان کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی، جیسے کرسچن نہیں پہنتے تو وہ نشان لٹکا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وثن کو دور پھینکو، اس کے لیے وثن کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اس بت کو دور کرو اپنے سے۔ تو معلوم ہوا کہ صنم اس بت کو کہتے ہیں جو کسی کی شکل پر بنایا جاتا ہے، وثن اس بت کو کہتے ہیں جو بغیر کسی کی شکل و صورت پر بنایا گیا۔ یہاں پہ میں ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو یہود بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے نہ صرف ماننا بلکہ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ یہاں تک یہود تو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اتنا غلب کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو یہود ہیں ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ شرک سے اور مشرکوں سے تو تھا نہیں، تو جبکہ یہود ہیں ان کے اندر تو شرک کی اور مشرکانہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، تو ان کا تعلق تو دور دور تک ابراہیم علیہ السلام سے نہیں۔ قرآن پاک نے بھی ان کے عقیدے کا رد کیا، یہود کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں۔ رب کے قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ ابراہیم یہودی نہ ابراہیم عیسائی بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا اللہ کی،
فرما برداری کرنے والا۔ وما کان من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے تو نہ تھے، لیکن تم تو شرک، یہود بھی شرک کے اندر، عیسائی بھی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے، خود خدا بنا کے، یا تین خداؤں میں سے ایک سمجھ کر شرک کا عقیدہ اپنا لیا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر دیگر شرک جیسے عقائد پیدا کر کے ابراہیم علیہ السلام سے یہ دور ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں ہے، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے یہ اطاعت کے اندر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو بتوں سے نفرت کرنے والے، بتوں سے بری تھے، اور یہ تو بتوں کے قریب ہیں۔ تو فرمایا وجنبنی و بنیہ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تو نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے تین اور بھی بیٹے تھے جو غیر نبی ہیں، ایک کا نام مدین، ایک کا نام مدائن، ایک کا نام قیدار۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ٹوٹل 5 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹے تو اللہ کے نبی بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، 3 بیٹے وہ غیر نبی۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تو مشہور ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ ان کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی غالباً 2 نکاح اور تھے، جن میں سے ایک بیوی کا نام قنطورہ بھی تھا، یعنی 4 بیویاں تھیں یا 3 بیویاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ مجھے میرے اولاد کو بتوں سے بچانا، کیونکہ یہ بت وہ ہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اب بتوں کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبب بنے ہیں گمراہی کے، گمراہ کرنے والا تو شیطان ہے، لیکن سبب یہ بنے ہیں بت۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ان بتوں کے راستوں سے، ان بتوں کی عبادت سے، ان بتوں کی پرستی سے یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی دور رکھنا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے آیات نمبر 35 کے اندر جو مکہ کے آمینہ، یعنی اس شہر سے، یعنی مکہ المکرمہ کے کو امن والا بنانے کی دعا کی، اللہ اس شہر کو پر امن بنا دے، تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مکہ کو چونکہ امن والا بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ تھے تو وہ بھی مکہ المکرمہ کو محترم سمجھتے تھے۔ یہ نہیں کہ اسلام کے بعد حرم اور مکہ کا احترام لوگوں کے دلوں کے اندر آیا، نہیں، بلکہ عقائد اور ان کے نظریات تو غلط تھے ہی تھے، لیکن مکہ کو اور حرم کو وہ محترم سمجھتے تھے، وہ محترم سمجھتے تھے، اس کے اندر شکار نہیں کرتے تھے، اس کے آداب کا خیال رکھتے تھے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ مکہ الحرم کی جو حدود ہے اس میں انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اس کی حدود کا خیال تھا، جانوروں کو بھی اس کا احترام تھا، جانور بھی سمجھتے تھے کہ یہ رب کا خاص مقام ہے اور محترم اور امن والا ہے۔ مشہور واقعہ ملتا ہے ہرنی کا، اور غالباً شیر کا ہے یا درندے کا ہے، ایک کسی اور درندے کا ہے، کہ جب وہ درندہ ہرن کے پیچھے پڑا ہوا تھا، ہرن اپنی جان بچانے کے لیے اس نے حرم کا رخ کیا، جب وہ حدود حرم کے اندر ہرن داخل ہو گیا تو وہ پیچھے تعاقب کرنے والا جو درندہ تھا اس نے اپنے پاؤں روک لیے، وہ حرم کے اندر نہیں گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے والے اخنس بن شریک اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ یہ جو حرم کی حدود کا خیال ہے یہ تو جانوروں کو بھی ہے، درندوں کو بھی ہے۔ تو جب یہ بات اس درندے نے سنی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بات کہی ان کو، جب ان کو کوئی بات کہی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ درندہ ہو کر بول رہا ہے، اور نہ صرف بول رہا ہے بلکہ اس ہستی کے بارے میں بول رہا ہے جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ پھر یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی اس درندے کی جو بات ہے یہ آپس کے اندر رکھنا، لوگوں کو نہ بتانا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ یہ حرم کا جو حدود ہے یہ انسانوں کے لیے کیا محترم بنی، جانور بھی اس کو محترم سمجھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر فرمایا کہ یا اللہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا میں سے یہودی نکل جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے نکل جاتے ہیں، عیسائی بھی نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں نہیں ہے، اور جب وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمایا یا اللہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، جو میری نافرمانی کرے تو وہ مجھ سے
نہیں ہے، تو یہود تو ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم پر نہیں ہے، خالی زبانی کلامی دعویٰ ہے ان کا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہم نقش قدم پر ہیں۔ وہ دعوے میں اتنا بڑھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، ہر یہودی کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے زبردستی نکال کر جنت میں ڈالیں گے، ہر مختون یہودی کو جس کا ختنہ ہوا پڑا ہوگا تو وہ ابراہیم کے نقش قدم پر ہوگا، تو ختنے والے ہر یہودی کو وہ جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ جہنم سے نکال کر زبردستی جنت میں ڈالیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور کہتے ہیں یہود کہتے ہیں کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر ہمیں ہمارے رب نے جہنم میں ڈالا بھی صحیح تو ہم چند دن کے لیے جائیں گے۔ وہ دن کون سے دن ہے؟ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ہم نے سامری کے کہنے پر، سامری جادوگر کے کہنے پر ہم نے بچھڑے کی عبادت کر لی تھی، وہ 40 دن، وہ جو دن تھے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر جانے کے بعد ہم سامری جادوگر کی باتوں میں آ کر ہمارے آب و اجداد نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو وہ جو 40 دن تھے ہمارے آب و اجداد نے جو جرم کیا تھا، شرک کیا تھا، شاید کہ اس کی پاداش کے اندر اگر ہم گئے تو 40 دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے۔ ایام معدودہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی مگر چند دن کے لیے، یہ چند دن ہم جائیں گے جہنم میں، اس کے بعد تو ہم جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے، مطلب جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کا جو خمیازہ ہے، اس دعوے کی جو بنیاد ہے، وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ڈالی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے چونکہ نقش قدم پر ہیں تو اس وجہ سے ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اس بات کا ذکر ہے، فمن تب یعنی یا اللہ جو میری پیروی کرے، فإنہ منی وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی جو میری نافرمانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، نافرمان شخص کو یا اللہ فإنک غفور رحیم پس بے شک آپ ہیں اللہ بخشنے والے اور رحم والے۔ مزید ابراہیم علیہ السلام کی دیگر اور دعاؤں کا بھی ذکر ہے، اسی رکوع کے اندر آ رہا ہے، آگے آیت نمبر 37 میں، آیت نمبر 38 کے اندر بھی، اور یہ مکمل رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔